ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہم لوگوں کا دل مدینہ شریف میں ہے. سبحان اللہ. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے جھومنا یہ میرے نبی کی سنت پاک ہے. جی بے شک. اور نعت سنانا یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ ہے. اور نذرانے کا دینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اور لینا حسان ابن ثابت کی سنت ہے. بے شک. آدمی اپنی زندگی کے کمائی کے پیسوں کو نہ جانے کہاں کہاں لٹاتا ہے، لیکن اگر میرے مصطفیٰ نے کسی ادنا سے غلام کے نام پہ آپ نے 10 روپیہ لٹایا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ میدان محشر میں ضرور عطا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ دنیا کے پیسے، یہ دنیا کی دولت سماکان مصطفیٰ کے سامنے کچھ مقام نہیں رکھتی. اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگشت زنا سر تیرے نام پہ کٹاتے ہیں میدان عرب. میرے نبی کے حسن کو تو دیکھ کر کے میدان عرب میں سرزمین عرب میں لوگوں نے اپنی انگلیاں کیا اپنی گردنیں کٹا دی. جی بے شک. پیسے لٹاتے ہیں. بے شک. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا تعلق ہماری زندگی سے متصل ہے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور ایک بیوی اپنے مرد کے لیے لباس ہے. جی بے شک بے شک. آیت مبارکہ کے تحت آپ کے سامنے کچھ یہ دین کا خادم سنے گا اور سنائے گا، لیکن آئیے اس سے پہلے آقا نامدار دونوں عالم کے مدنی تاجدار ملک شہنشاہ روحی فدا رحمت عالم جانے کائنات عالم انیسوں کے بیکس ہم غریبوں کے سہارا یتیموں کے ماں باپ والدہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ بواز بلند پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلوات و سلام علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے مومنوں کیوں نہیں پڑھتے ہو تم اپنے آقا پر درود؟ جی بے شک. اے مومنوں کیوں نہیں پڑھتے ہو تم اپنے آقا لائٹ بند ہوتی تو اچھا ہے. فرشتوں کا بھی وظیفہ السلام. ایک مرتبہ اور بواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پیارے آقا کریم کے پیارے پیارے دیوانوں، آپ تمامی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ محفل شادی خانہ آبادی کی رچائی گئی ہے. یہ ولیمے کی محفل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کچھ مسئلہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ شادی کے بعد ولیمہ کرنا سنت مبارکہ ہے. جی بے شک. یہ ایک خوشی کا پیغام ہے اور میرے مصطفیٰ کریم نے اس غربت کے زمانے میں بھی اپنی ہر شادی کا ولیمہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہمیں بھی چاہیے کہ شادیوں کے بعد ولیمہ ضرور کریں، لیکن کچھ شرطیں میں آپ کو بتا دوں. آج ہوتا ہے کہ شادی آج ہو گئی، ولیمہ ایک ہفتے کے بعد ہوتا ہے. جی. شریعت مصطفیٰ کے مطابق ولیمہ شادی کے دوسرے دن یا اس کے بعد والے دن ہونا چاہیے، یعنی 2 دن کی گیپنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ولیمہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ولیمہ نہیں، فضول خرچی ہے. جی بے شک. آپ اس چیزوں سے بچیں. ولیمہ کرنا ہے تو جس دن شادی ہو اس کے بعد والے دن یا اس کے بعد والے دن کریں، اگر میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اپنی گاڑی کمائی کو فضول خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کسی دن بھی کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ سماعت فرمائے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو چن چن کر کے دعوتیں دی گئی. جی. ورنہ وہ ولیمہ گناہ ہے جس میں اپنے پڑوسی غریب کو چھوڑ کر کے 100 کلومیٹر دور سے امیر کو بلایا گیا. تھوڑی سی میری باتیں تلخ ہوا کرتی ہیں لیکن قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کا نچوڑ ہوا کرتا ہے. جی بے شک بے شک. وہی کہا کرتا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دین کے خادموں سے وعدہ لیا.
جب میرے مصطفیٰ کے انتقال کا وقت آیا، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اے صحابہ تم وعدہ کرو کہ اگر دنیا میں جیتے رہو گے تو حق بولتے رہو گے ورنہ خاموش رہو گے۔ جی بے شک، ہماری جانوں میں جب تک جان ہے ہر انسان کو حق بولنا چاہیے اور مخالفین تو سب کے رہے۔ اس خاکدانِ گیتی میں اگر دیکھا جائے تو سب کا خالق رب کائنات ہے، بے شک، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، سب کو پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو قل اللہم مالک الملک کی ذات ہے۔ لیکن کیا یہ زمین پہ ایسے لوگ نہیں ملتے جو خدا کو گالی دیتے ہو؟ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو آپ ان فتنوں میں نہ پڑا کریں کہ جو علماء کی توہین کرتے، اللہ نے ان کے نصیب میں یہی لکھا، بے شک، بے شک، اللہ نے ان کی آخرت کے بارے میں یہی لکھا ہے۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، جہنم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ جی بے شک، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو آج ہی میں نے پڑھا، مشکات شریف ہے، حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ آج میں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم ابھی ایک جگہ موجود ہے اور میدان محشر کے دن اس کو لایا جائے گا۔ اب لانے کے لیے ابھی شہر اسلام آئے تھے، 10-20 لوگ گئے تھے۔ اب جہنم جب میدان محشر میں لائی جائے گی تو کتنے لوگ جائیں گے؟ آؤ میں آپ کو بتا دوں، اگر ایک برے قسم کا جانور ہوتا ہے بیل یا گائے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھا جاتا ہے، جی اور جہنم تو وہ ہے کہ بڑے بڑے شرماؤں کی چربی نکال دے گا، جی بے شک، بڑے بڑے گھمنڈیوں کے غرور کو ختم کر دے گا۔ اللہ فرماتا لیذوقوا العذاب، میں نے جہنم بنایا ہی ہے تاکہ عذاب چکھایا جائے۔ جی بے شک، میں نے حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگاموں میں باندھ کر کے لایا جائے گا، ایک دو نہیں، 70,000 رسیوں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا، اور اس ایک رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، 70,000 کا 70,000 سے کاؤنٹنگ کر کے دیکھیے، ضرب کر کے گڑا کر کے دیکھیے کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جب جہنم کو لانے کے لیے اتنے فرشتے ہوں گے تو آپ ٹھوکائی کرنے والے کتنے فرشتے ہوں گے؟ جہنم نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے خدا تو نے تو مجھے پیدا کر دیا لیکن میرا پیٹ کون بھرے گا؟ جہنم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ آؤ حدیث پاک سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 500 سال تک کوئی آدمی تیز رفتار سواری پہ چلے تب بھی دوسرے کنارے پہ نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، اس میں بتا دوں کون رہے گا؟ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو علماء کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، بے شک، ایسے لوگ ہوں گے جو حقیقت کو نہ جانتے ہوئے ان کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہوں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنایا ہے۔ بے اگر شک، کوئی آدمی کسی عالم کی توہین کرے تو یہ سمجھا کرو کہ اللہ نے اس کی آخرت جہنم میں بنائی، بے شک، بے شک، ورنہ رب کے بھی مخالف دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پڑھے درود پاک کی بات کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام آرام سے گھر میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شادی کی محفل ہے، جتنی بھی میری باتیں ہوں گی شادی کے تعلق سے ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کرنا سنت ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ جب اس کا بیٹا یا بیٹی شادی کی عمر کو پہنچے تو شادی کرنے میں جلدی کرے۔ جی شادی کے بعد نہ جانے انسان کتنے گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے۔ جی شادی ایک ایسا عقد مسنون ہے کہ آدمی کو گناہوں سے توڑ کر کے دین کے راستے پر چلنے پہ مجبور کر دیا کرتا ہے۔ جی بے شک، آپ لوگوں کا بھی کہنا ہوتا ہے کہ یار بچہ کچھ نہیں کرتا ہے، شادی کر کے جب اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی تو کچھ کرنے لگے گا۔ جی بے شک،
रब की बारगाह में दुआ है कि यहाँ जितने लोग गैर शादीशुदा बैठे हैं, अगर उनकी उम्र हो गई है तो अल्लाह उनको अक़्द मसनून करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसलिए कि शादी करने के बाद आदमी बहुत बड़े बड़े गुनाहों से बचता है। जी जी आज बेशक। जो बुराइयों का माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये बुराइयां इसलिए पनप रही हैं कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, अपने बच्चों की उम्र का लिहाज नहीं करते। बेशक बेशक। दूसरी मजबूरी, आज लोगों ने शादियों को इतना कीमती और इतना मजबूत कर दिया है कि गरीब की बेटियां मर तो जाती हैं लेकिन उनको रिश्ते नहीं मिला करते। जी बेशक। खुदा के वास्ते मोमिनो, जहेज के पैसे से या जहेज के माल से तुम्हारे घर का खर्च नहीं चला करता। तुम्हारे घरों के खर्च को रब्बे कायनात चलाया करता है। तुम्हारे घरों की परेशानियों को रब्बे काबा दूर किया करता है। आओ मैं आप मुस्तफा का दर्स सुनाऊं कि मेरे मुस्तफा ने क्या कहा है शादी के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि शादी या तो दौलत की बिना पे की जाती है, या तो हुस्न की बिना पे की जाती है, या तो शोहरत की बिना पे की जाती है, या तो माल की लालच की बिना पे की जाती है। यही चार वजह हैं। आदमी देखता है कि यार अगर इसका बाप कोई विधायक है या बड़े पोस्ट पे है तो कहता है शादी कर दिया जाए, नाम हो जाएगा। या तो पैसे की लालच में शादी की जाती है, या तो शोहरत और मकाम की लालच में की जाती है, या हुस्न और जमाल के मोहब्बत में शादी की जाती है। लेकिन मोमिनो, मेरे मुस्तफा का पैगाम तो सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मत के दीवानों, तुम दौलत को देख करके शादी ना करना, तुम हुस्न और जमाल को देख करके शादी ना करना, तुम शोहरत और मकाम को देख करके शादी ना करना, तुम हुस्न और जमाल को देख करके शादी ना करना। अगर शादी करना है तो दीन मुस्तफा को देख करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह। लोग बैठ करके सुने, इस नजराने की मुझे जरूरत नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप लोग अपनी जगहों पे बैठे। अगर आप मुझे नजराना देना चाहते हैं तो आप एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रख लें और कुछ रकम उससे भी ले लें, और ये रकम सुबह किसी गरीब के घर में राशन पहुंचा दें। जो लोग भी देना चाहते हैं, जो लोग भी मुझे देना चाहते हैं वो एक जेब से निकाल करके दूसरे जेब में रख लेते हैं। कसम खुदा, आज मेरे मुस्तफा के उम्मतियों को इन्हीं चीजों की जरूरत है। जी बेशक। सुभान। आज किसी इस्लामी कानून की जरूरत है। आज हमने दौलतें भी कमा ली है, शोहरतें भी कमा ली है, इज्जतें भी कमा ली है, लेकिन मेरे मुस्तफा का दीन नहीं कमाया है। जी बेशक। आज जो समाज के अंदर बुराइयां पैदा है ये इसी बिना पे है। तो खुदा के वास्ते जो लोग भी देना चाहते हैं वो एक जेब से निकाल करके दूसरी जेब में रखे, नौशाद भाई के पास जमा करें। मैं उनको जिम्मेदारी देता हूँ कि जो भी रकम जमा हो किसी गरीब बच्ची के किसी जोड़े का इंतजाम कर दिया जाए या किसी घर में राशन पहुँचा दिया जाए। पढ़े तुझे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला वसल्लम। सलातो व सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं बयान कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि अगर शादी की जाए तो मुस्तफा देख करके किया जाए। और मेरे मुस्तफा के एक गुलाम का वाक़या भी तो बयान किया। मेरे नबी के एक अदना से सहाबी जिसको दुनिया हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करती है। कौन हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका चेहरे का रंग काला, जो एक हबशी से, आज भी हबशी नस्ल आदमी चेहरे का काला होता है, उसके बाल घुंघराले होते हैं, उसकी आंखें लाल होती है और उसके होंठ मोटे मोटे होते हैं। मेरे मुस्तफा के गुलाम हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरबी की नस्ल ना थे, वो हबशी से, लेकिन मेरे मुस्तफा के नाम पे अपनी जान को कुर्बान किया। बेशक। कभी कभी मेरे मुस्तफा उनसे मजाक भी शरीयत के दायरे में किया करते थे। हज़रत जुलैबीब एक दिन दोपहर के वक्त मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में थोड़े कम सहाबा थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जुलैबीब यार अब तो तुम्हारी उम्र शादी की हो गई, अब आप शादी कर लो।
اتنا کہنا تھا مومن کہ حضرت جلیبیب کی آنکھیں برسنے لگی. کہا اللہ کے رسول اس حبشی آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا جس کے چہرے کا رنگ کالا ہے, جس کی آنکھیں لال لال ہیں, جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے جب یہ جملہ سنا تو مومنوں اگر غیر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے تو اپنی جھولی کو بھر کر کے گیا ہے. وہ تو میرے مصطفیٰ کے سچے غلام تھے, وہ تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے. کہتے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں برسنے لگی. میرے مصطفیٰ کریم نے جب ان کے دل کے درد کو سنا تو کہا جلیبیب آج تیرا یہ بھی درد میں دور کیے دیتا. اب میرے نبی نے ایک ایسے گھر کا پتہ دیا جو مکے اور مدینے کے مشہور لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا. ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور پورے مکے کے مدینے کے اندر حسن و جمال میں ایک ٹائی رکھتی تھی. اس کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں تھی. اے میری بہنوں اور ماؤں, میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ پیسے اور دولت کی لالچ میں اچھے بچوں کے رشتے کو ناکار دیا کرتے ہو. قسم خدا کی اگر شریعت دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کے ادنا غلام سے شادی کر لو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ادنا غلام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا, جلیبیب تم فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ آقا نے مجھے بھیجا. بے شک. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ نبی مذاق کر رہے ہیں. کہاں میں کہاں اتنا بڑا علاج. آج تو لوگ اپنے بیٹوں کو بھی اچھی طریقے سے وراثت دینے میں کتراتے ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے جب یہ انعام دیا تو حضرت جلیبیب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہے, سوچا مذاق کر رہے ہوں گے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, جلیبیب کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ. حضرت جلیبیب اٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ قدم اس دروازے پہ پہنچے ہیں. دوپہر کا وقت تھا. مدینہ اور مکے کا یہ ماحول ہے کہ دوپہر کے وقت تپتی دھوپ میں کوئی آدمی کسی کے گھر نہیں جایا کرتا. جیسے آج کل ہم مئی جون کے مہینے میں کہیں نہیں جاتے. اگر ضرورتیں ہوتی ہیں تو دوپہر سے پہلے پوری کرتے ہیں یا شام کے بعد میں پوری کرتے ہیں. لیکن دوپہر کے وقت اگر آدمی پہنچتا تھا تو جس کے گھر پہنچتے تھے وہ سمجھ جاتا تھا کوئی ایمرجنسی کام تھا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ حضرت جلیبیب نے عرض کیا کہ میں نبی کا ادنا غلام جلیبیب آیا ہوں. ساتھ میں رسول نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد آنے کی وجہ میرے نبی نے بھیجا. اب دل میں وہ ہمت نہیں بنا پا رہے کہ کہہ دے رشتے کے لیے بھیجا. حضرت جلیبیب نے جب یہ کہا تو صحابی بڑے خوش ہوئے. انہوں نے یہ سوچا کہ یار نبی میرے گھر بھیجے ہیں, میرے مقام کا کوئی عام مقام نہیں, میری عزت کا کوئی ستارہ اتنا عروج میں ہے کہ پورے مدینے کے اندر یہ کوئی مقام ہی نہیں پا سکتا کہ نبی اس کے گھر کسی خادم کو بھیج دے اور سلام دے. انہوں نے کہا جلیبیب تھوڑی دیر کے لیے رکو, میں یہ پیغام اپنے خاندان والوں کو سنا دوں, یہ پیغام اپنے گھر والوں کو سنا دوں کہ نبی آخر زمان سردار انبیاء ساری کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ انسان نے مجھے سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد گھر کے ہر آدمی کو پہنچایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے سلام پیش کیا ہے. پلٹ کر کے آئے اور عرض کیا جلیبیب. آنے کی وجہ جلیبیب نے گردن جھکا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے رشتے کے لیے بھیجا. صحابی نے سوچا کہ یار ہو سکتا نبی نے میری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے کیا. وہ خوشی کا مقام نہ رہا, خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو میری زندگی کی معراج ہو گئی کہ میرے مصطفیٰ نے میری بیٹی کو قبول کر لیا ہے. انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو بتا دوں, اپنی ماں کو بتا دوں, اپنی بہن کو بتا دوں, اپنے بھائیوں کو بتا دوں. انہوں نے اپنے گھر میں ایک پیغام دوہرا دیا کہ اللہ کے رسول نے شادی کا رشتہ بھیجا ہے. لیکن پلٹ کر کے جب آئے تو کہا جلیبیب کس کے لیے بھیجا ہے؟ حضرت جلیبیب نے گردن جھکا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی سے. اتنا سننا تھا
उस सहाबी के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब एक काला सा चेहरा उनकी निगाहों के सामने है, लाल आंखें उनकी निगाहों के सामने है, घुंघराले बाल हैं और अपनी बेटी का हुस्न जमाल तसव्वुर के आलम में बसाया है। जैसे ही सुना कि जुलैबीब के लिए है तो आपकी आवाज कम हो गई और उल्टे कदम कहा कि मैं अपने घर वालों से इजाजत ले लूं। अभी बीवी के पास जाकर के सलाह मशवरा ही ले रहे थे, इतने में बेटी ने दबी आवाज में कहा, पूजा क्या आपका जहन सवालों जवाब में मुनशिर है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि हुस्न जमाल की पैकर बेटी को नबी के गुलाम के आदत में कैसे दे दूं? ऐ मेरे वालिदे गिरामी, अगर मेरा रिश्ता आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है तो आपके इजाजत की जरूरत नहीं है। ये अगर जुलैबीब मेरी जिंदगी का हमसफर बनने वाला है, अल्लाह के रसूल ने मेरा दूल्हा ही से बनाया है, तो सबसे पहले मैं इसे कबूल फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान से अल्लाह। मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ऐ मेरे वालिदे गिरामी, आप दुनिया की दौलतों को देख करके अपनी आखिरत को ना बर्बाद करें, आप हुस्न जमाल को देख करके अपनी आखिरत को ना बर्बाद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मेरा रिश्ता इन्हीं से किया है तो मैं अपने निकाह करने के लिए कबूल करती हूँ। अल्लाह के रसूल के उस गुलाम ने दौड़ करके नबी की बारगाह में पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह के रसूल, मेरा रिश्ता कबूल कर लिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम्हारे पास निकाह के इंतजाम के सामान भी है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठ करके अगर किसी ने हफ्ते में कुछ पहुंचा दिया तो खा लिया, वरना हफ्तों तो रब के नाम पे भूखे गुजारा करते। हमें तो दुनिया से मतलब ही नहीं रहा करता, निकाह से कहाँ मतलब होगा। मेरे नबी ने कुछ तोहफा दिया, कहा जुलैबीब अपने निकाह की तैयारी करो। हजरत जुलैबीब की अल-मुख्तसर निकाह हुई है, अभी निकाह की तैयारियां ही कर रहे थे कि इतने में हजरत बिलाल ने बाजार में एक सदा लगा दी कि ऐ दुनिया के लोगों, आज इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई है। काफिरों ने मैदान उहद में आकर के घेराबंदी कर दी है। अल्लाह के रसूल ने जंग का ऐलान कर दिया है। हजरत जुलैबीब एक तरफ अपनी निकाह को देखते हैं, दूसरी तरफ नबी के फरमान को देखते हैं। आपने जुब्बा खरीद लिया है, आपने साफा खरीद लिया है, आपने निकाह के जोड़े खरीद लिए हैं, लेकिन जब हजरत बिलाल की सदा हजरत जुलैबीब की आंखों में कानों से टकराती है, आपने रो करके दुकान वाले से अर्ज किया, ऐ दुकान वाले मेरे साथ एक ऐसा, ये जो जोड़ा मैंने खरीदा है ये जोड़ा तू वापस ले ले और मेरा पैसा मुझे वापस दे दे। उस दुकान वाले ने उस जोड़े को रख लिया है, हजरत जुलैबीब का पैसा वापस किया। जरा तसव्वुर तो करो मोमिनो, अगर एक साल पहले शादी की तारीख मुकर्रर हो जाए तो इंसान उसी दिन से तैयारी शुरू कर दिया करता है। न जाने कितने जोड़े सिलवाता है, न जाने कौन कौन सी खुशियों का इंतजाम करता है, लेकिन वारे नबी के गुलाम एक तरफ अपनी जिंदगी को कुर्बान किया इस्लाम की खातिर। लेकिन ऐ मोमिनो, आप कितनी कुर्बानियां देते इस्लाम की खातिर? अगर चंद मिनट मिल गए हैं जिंदगी के तो दूसरों की बुराइयों में गुजारने वाले इंसान दीन मुस्तफा के दाल से भी वाकिफ ना हो बेशक। और उलमा की तौहीन करते। अगर दीन के दाल के नुक्ते से तुम वाकिफ हो जाओ, दीन के अंदर जो 3 नुक्ते हैं, तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते किसी उलमा की तौहीन करके अपनी आखिरत और दुनिया ना बर्बाद किया कर। ये जो तेरी जिल्लत और रसवाई दुनिया देख रही है, ये उलमा की तौहीन का नतीजा है। जी बेशक बेशक। वरना खादिम अगर किसी पुलिस की गुलामी करता है तो दुनिया उसको भी इज्जत का मकाम देती है। जी बेशक लेकिन एक बेशक। तरफ से टोपी लगा करके, जुब्बा लगा करके, दीन का खादिम का नाम ले करके दीन के साथ दगाबाजी करता है। कसम खुदा की, अगर उलमा से हसद करोगे तो कभी अल्लाह तुम्हें सुकून की रोटी नसीब न फरमाएगा। बेशक अगर सुकून की रोटी खाना चाहते हो अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने कबीले के अंदर, अपने जिले के अंदर, अगर इज्जत पाना चाहते हो तो उलमा के कदमों में अपने सरों को झुका दे। कसम खुदा की, दुनिया में अपने सर को झुकाएगा, अल्लाह तेरी जन्नत में एक मकाम अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मैदान
میدان جنگ کی دکان پہ گئے ہیں جہاں اسلحے ملا کرتے تھے، اس دکان پہ گئے ہیں، کہا ہے دکان والے مجھے ایک تلوار دے دے، بچی کا سامان دے دے۔ اس دکان والے نے دیا ہے۔ حضرت جلیبیب کا تھوڑا سا واقعہ تو سنو مومنو، آپ پلٹ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں گئے، سوچا کہ اگر نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ کے رسول مجھے کہہ دیں گے کہ جلیبیب تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی شادی کا انتظام کر لو، صبح ہی تو تمہارا نکاح ہے۔ حضرت جلیبیب نے کہا اگر نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا تو شہید کا مرتبہ نہ پاؤں گا، اگر نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میدان محشر میں جب رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے شہید بتا میری جنت میں کوئی کمی ہے، تو شہید کہے گا ہاں خدا ایک کمی ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا اے شہید ذرا بتا دے تو کون سی کمی ہے، تو شہید کہے گا اے رب تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر نعمتوں سے بہتر نعمت تو تو نے جنت میں بنا دی ہے، لیکن جو تیرے نام پہ جنت بتانے کا شوق ملا تھا وہ شوق جنت کے اندر نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جلیبیب نے سوچا اگر نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو نبی امتیاز کر دیں گے۔ حضرت جلیبیب سیدھا میدان جنگ میں پہنچے، جنگ زوروں پہ تھی، یہ کے بعد دیگر صحابہ شہید ہوتے رہے، اس میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جام نوش ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ جب جنگ ختم ہوئی ہے تو لوگوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ اس میں حضرت جلیبیب کی بھی لاش مبارکہ پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ لاش سب سے الگ پڑی ہوئی ہے، اس لاش سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، وہ لاش غسل دی ہوئی لاش مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ ان کی لاش مبارکہ کا عالم تو تمام صحابہ سے الگ ہے۔ میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگی مومنوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ جلیبیب ہیں، کل ہی ان کی نکاح ہونی تھی لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو رب کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فرشتوں جلیبیب کی لاش کو اٹھا کر کے لے جاؤ اور جنت سے غسل کر کے لے کر کے آؤ، ان کی لاش کو جنت سے غسل دیا گیا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اتنے میں آپ کی بیوی روتے ہوئی آئی، اور جب لوگوں نے دیکھا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ خاتون ہے جس کی جلیبیب سے شادی ہونی تھی، میرے نبی کی بارگاہ میں آ چلا کر کے اس میں پھیلا دی۔ آج کل کی بیوی اب بہن میری ہوتی تو کہتی چلو بہت اچھا ہوا، نکاح سے پہلے میری زندگی برباد ہونے سے بہتر ہو گئی، لیکن اے میری بہن ذرا دیکھ تو خاتون جنت کی کنیزوں کے کردار کیا تھے، ذرا دیکھو تو صحیح، آج تو پوری راتیں کہاں برباد کرتی ہو میری بہنیں، یہ تمہارے غلط رویے کا نتیجہ ہے کہ تمہاری اولاد دین سے بدتر نکلتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس خاتون نے میرے نبی کی بارگاہ میں اپنے آنچل کو پھیلایا اور کہا ہے اپنے کعبہ کے نبی اگر آپ نے میرا رشتہ دنیا میں جلیبیب کے ساتھ منعقد کیا تھا تو آپ وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے ان کی کنیز بنا کر چھوڑے۔ سبحان اللہ سبحان کسی اللہ۔ اللہ والے کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دینا مومنوں، یہی تو سچا اسلام ہے اور یہی تو زندگی ہے جو رب کے نام پہ قربان ہو جائے، ورنہ جانور بھی تو جی کر کے مرا کرتے ہیں لیکن انسان اور جانور میں کچھ فرق ہوا کرتا ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا دو عالم کے غلاموں کے طرز عمل پہ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی جی آپ کو نعت مبارکہ بھی سننی ہے جی اور دین کے خادم ہیں یار، ہر رات کو اپنے لیے سوتے ہو ایک رات میرے نبی کے نام پہ قربان کر جی سبحان اللہ بے شک۔ تاکہ میدان محشر میں اگر رب تبارک و تعالیٰ پوچھ لے کہ اے انسان، جبکہ سونا انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہوا کرتی ہے۔ جی بے شک۔ الصلاۃ خیر من النوم کی بھی صدا سنتے ہیں نا آپ؟ جی
اس کا ٹرانسلیٹ سمجھتے ہیں؟ جی اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نیند سے بہتر نماز. جی لیکن اے نوجوان، تیری نیند کتنی بری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تو دیکھ. ایک دن عالم تصور میں اپنے بستر پہ لیٹ کر کے سوچ لو میرے مسلمان بھائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کس لیے کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیا موبائل چلا لینا ہی ہماری اصل زندگی ہے؟ اگر یہ ہے تو تم سے بہتر تو وہ جو کارٹون بنایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جو آج کل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں؟ روبوٹ. تو تجھ سے بہتر تو روبوٹ ہے جو الیکٹرک میڈیا سے یا الیکٹرانک سے تجھ سے زیادہ رہ سکتے. تجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیزیں کہاں سے بنتی ہیں. تو خدا کے واسطے اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو مصطفیٰ کا غلام بن کر کے گزار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ جو زندگی ہے یہ اس طریقے سے نہ گزرنا چاہیے. میدان محشر میں اگر ہم تم سے پوچھ لے کہ میرے نبی کے نام پہ تم نے کیا قربان کیا تھا، ایک رات تو ایسی بنا لے مومن کی دعوے کے ساتھ سے پیش کر دے کہ خدا بدوسا کی سرزمین پہ نظامی نگر میں ایک ولیمے کا انعقاد کیا کر کے اس میں محفل مصطفیٰ سجائی گئی تھی. اس رات کو میں نے تیرے مصطفیٰ کے نام پہ نیند کو قربان کر دیا. ایسا سبحان اللہ. قسم خدا کہ اگر رب نے یہ تمہارا جاگنا قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے دنیا کے ہر گناہ مٹا دیے جائیں. آؤ میں واقعہ کی زندگی کی روشنی میں لے کے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی ہیں. آج ہمارے گھروں کے ماحول بہت ہی برے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور میری ماؤں اور بہنوں کان کھول کر کے آپ بھی سن لو. یہ جو محفلیں ہیں ان محفلوں سے میرے مصطفیٰ کے دین کا پیغام نہیں جانا چاہیے. جی بے شک. آؤ تاریخ کی ایک شادی میں آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھوں کہ دنیا میں ایک شادی ایسی بھی ہوئی ہے کہ جس شادی کی مثال صبح ازل سے لے کر کے قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے. ایک شادی دنیا نے ایسا بھی دیکھی ہے کہ جس کی مثال دنیا کی کتاب میں نہیں مل سکتی. وہ شادی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جی سبحان اللہ. وہ شادی کون شادی ہے؟ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جس شادی کے لیے جس عورت کو پانے کے لیے حضرت ابو بکر جیسے صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا. اللہ کے رسول میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے خاموشی اختیار کی. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فاطمہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے خاموشی اختیار کی. یا تو تاریخ میں آتا ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے حکم دے گا میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں ویسا کروں گا. تھوڑے دنوں کے بعد صحابہ کرام نے حضرت علی کی بارگاہ میں جا کر کے ارشاد فرمایا علی اگر تم نبی کی بارگاہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے جاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی قبول فرما لے گا. حضرت علی نے عرض کیا اے لوگوں تمہیں معلوم ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے کھانے نہیں، میرے گھر میں خرچ کے انتظام نہیں ہوا کرتے ہیں اور میں نبی کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جاؤں. صحابہ کرام نے ضد کیا. حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان نے ضد کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر کے دروازے پہ پہنچے ہیں. ابھی دستک دیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی سے عرض کیا اللہ کے رسول کون ہوگا؟ نبی نے فرمایا کہ وہ انسان آیا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں خوش ہیں. المختصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح عقد مسنون کا تاریخ مقرر ہو گئی تو ذرا دیکھو تو مومنو وہ شادی جس کا انتظام حضرت عائشہ کر رہی ہے، وہ شادی جس کا انتظام حضرت ابو بکر جیسے صحابی کر رہے ہیں، وہ شادی جس کا انتظام حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کر رہے ہیں، وہ شادی جس کی تیاری خاتون جنت کر رہی ہو، ان شادیوں کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن مومنوں وہ شادیاں ایک درس دیتی ہے ہمارے گھروں کو، ہماری بہنوں کو ایک پیغام دیتی ہے، ہماری ماؤں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتی ہے.
ہے۔ آؤ میری بہنوں اور میری ماؤں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں تو قسم خدا کی ہمارے گھروں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں میں الفت و محبت کے ایک علم بردار پیدا ہو جائے گا، ہمارے گھروں میں ایک نئی جنت پیدا ہو جائے گی، ہمارے گھروں میں میرے مصطفیٰ کا ایک نیا دین پیدا ہو جائے گا۔ آؤ میں بتاتا ہوا چلوں کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی حضرت علی ہے کہ جب دولہا بن کر کے آئے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دلہن بنایا ہے تو میرے نبی کوئی امیر آدمی کا نام نہ تھا، اللہ کے رسول کو تو اللہ نے ظاہراً غریب بنایا۔ اور اس کی بڑی حکمت بتا دوں جو میرے نبی نے دیکھ کر کے بتایا۔ معراج کی رات جب میرے مصطفیٰ کریم گئے تو صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ ایک بات بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں سب سے اونچے مقام پہ غریبوں کو اے انسان، اگر رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے غربت دی ہے تو دنیا میں غربت یہ جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اور آؤ بتا دوں کہ الجنت سجن للمومن و جنت للکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کھانا اپنی مرضی سے نہیں جیلر کی مرضی سے کھانا کرتا ہے۔ جو لباس ملتا ہے وہ اپنی مرضی کا نہیں ملتا ہے، وہاں کے قانون داں کے حکمت سے ملا کرتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں زندگی اپنے مرضی کے مطابق نہ گزارو، میرے نبی کے مرضی کے مطابق گزارا کرو، نبی کے غلاموں کے مرضی کے مطابق گزارا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو تیار کیا ہے تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، ہر باپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی دنیا کا تحفہ دیا کرتا ہے۔ اے عائشہ ذرا دیکھ نبی کے اس مکان کے اندر کوئی دنیا کا اگر تحفہ ہو تو لا اپنی بیٹی فاطمہ کو آج دے کر کے اپنے باپ کا فرض ادا کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر داخل ہوئی ہیں، داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آئی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ میرے نبی نے کیا دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پر مایوسی کے آثار ہیں، اور رو کر کے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے گھر کے اندر کوئی مال دنیاوی مال نہیں جو آپ کی بیٹی فاطمہ کو عطا کر دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ذرا دوبارہ تو دیکھ لو، ارے نہ دنیاوی مال ہو، کوئی ایک ردائے چادر ہی مل جائے، ایک چادر ہی لا کر کے ڈال دے تاکہ قیامت تک کی عورتوں کو سر پہ دوپٹہ رکھنے کی فضیلت پتہ چل جائے، ایک چادر ہی لا کر کے ڈال دے تاکہ فاطمہ کی کنیزوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے، ایک چادر ہی لا کر کے ڈال دے تاکہ جب میرے مصطفیٰ کے امت کی بیٹیاں روڈوں پہ نکلے تو ان کے دوپٹوں کو سروں کی زینت بنا دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ جب گھر کے اندر گئی ہے تو آ کر کے پلٹ کے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے گھر کے اندر یہ بھی نعمت نہیں۔ میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگی، نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ آخری مرتبہ جا کر کے دیکھ لو تو ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی دنیا کی چیز پڑی مل جائے۔ حضرت عائشہ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہ عورت کو تو معلوم ہوا کرتا ہے گھر کے اندر کتنے سامان موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے آگے بڑھی ہے اور جا کر کے اپنے گھر کے اندر ادھر ادھر ٹٹولتے ہوئے کچھ نہیں پایا ہے۔ مومنوں، اے میری ماں اور بہنوں سنو، ایک ایسی چادر لے کر کے آئی ہے جس میں ایک پیوند نہیں 70 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک تاریخ کے مطابق ایک پیوند نہیں لگا ہوا تھا، 72 پیوند لگے ہوئے تھے، اور لا کر کے روتے ہوئے نبی کے ہاتھوں میں دستے دراز ہاتھوں میں رکھ دیا اور کہا اے کملی والے آقا، اے نبیوں کے امام آقا،
پوچھے ایک یہ چادر مبارکہ جس کے اندر 72 پیوند لگے ہوئے ہیں. اے میری ماں اور بہن ذرا سوچ تو صحیح کہ جب تو روڈ پہ نکلتی ہے تو تیرے پردے کہاں رہتے. ذرا سوچ تو صحیح حضرت فاطمہ کی قبر میں کتنی تکلیفیں ہوا کرتی ہوں گی. ذرا سوچ تو صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ قبر میں پھٹتا ہوگا. حضرت فاطمہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر کے عرض کرتی ہوں گی رب کعبہ کیا میں نے اپنے بیٹے حسن کو اسی لیے قربان کیا تھا؟ کیا اپنے خاندان کو میدان کربلا میں اسی لیے قربان کیا تھا کہ سیدہ زینب نے میدان کربلا میں جب یزیدیوں نے سر سے دوپٹہ کھینچنا چاہا تھا تو سیدہ زینب نے ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کے کھڑی ہو گئی تھی اور کہا تھا اے یزیدیوں جب تک زینب کے سینے میں دم ہے کوئی انسان سینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو اس وقت دشمن کلیجے پہ سوار تھا لیکن سیدہ زینب نے پردے کا خیال کیا. اے میری بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتا تجھے پردہ کرنے سے کون روکتا؟ ذرا یہ تو بتا کیا تیرا شوہر پردہ کرنے سے روکتا ہے؟ تو سن لے جس کا شوہر پردہ کرنے سے روکتا ہے میرے نبی نے علی اعلان تبلیغ کی ہے جیسے عورت کو طلاق کی ضرورت ہے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے جا. تو یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں وہ چادر مبارکہ کو پیش کیا ہے. میرے نبی کا کیا عالم رہا ہوگا مومنوں. آج کا باپ تو پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کو جہیز میں دے کر کے بھی لڑکے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ اے بیٹے کے مالک میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دے. میرے نبی کا حال کیا رہا ہوگا؟ میرے نبی کا دلی منظر کیا رہا ہوگا؟ درود اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سننا چاہتے ہیں آپ؟ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی کھڑے ہو کر کنارہ لگا دے. ارے ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کے اپنی بیٹی کی بارگاہ میں نبوت والا ہاتھ پھیلایا اور کہا ہے بیٹی فاطمہ تیرا باپ یقیناً جنتوں کا سردار ہے, تیرا باپ یقیناً سردار انبیاء ہے, تیرا باپ یقیناً خالق مالک کل کا نائب ہے, تیرا باپ یقیناً رب کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والا ہے. لیکن اے بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی دولت نہیں دی. اے بیٹی میرے پاس زیادہ سامان تو تجھے دینے کے لیے نہیں ہے, لیکن اے بیٹی یہ چادر تطہیر تیرے سر پہ ڈال رہا ہوں. اے میری بیٹی میرے اس چادر کا لحاظ رکھنا, قسم خدا کی اس دنیا میں تو تجھے کچھ نہیں دے سکا ہوں, لیکن میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دوں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر تطہیر کو اوڑھا اور کہا کہ کالی کملی والے آقا اپنا نبوت والا ہاتھ ذرا میرے سر پہ تو رکھ دے. میرے نبی نے وہ سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور ایک درس دیا تھا جو میں اپنی بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی بے شک, خاص کر کے وہ بہنیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں.
یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ذرا برا نہ لگے مجھے گالی نہ دینا، اس لیے کہ بدوسا کے مرد حضرات مجھے گالی دے دے کر کے خدا کے واسطے تمہاری دعاؤں کا طلبگار، ٹھیک ہے؟ تم دین میں میرا ساتھ ہو، میں تمہارے مسئلے کو بدل کر کے انشاءاللہ رکھوں۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کے دین کا ڈنکا ضرور ہے لیکن بدوسا سے نکلے گا، اس لیے کہ ہر قوم پکارے گی، تھوڑا بیدار تو ہو لینے جی بے شک، جوانوں کے دلوں میں حسین کا جذبہ تو پیدا ہو لینے دو، جی بے شک، میری بہنوں کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تو معلوم ہو دینے دو، پھر ہر بہن اپنی شریعت کی پاسدار ضرور بن کر کے نکلے گی۔ بے شک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کیا کرتا ہے۔ اگر ہم قوم کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایک دن ہمارا مقصد ضرور۔ بے شک انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے نبی نے جو پیغام دیا تھا، اے میری بہن اپنے کان کو نہیں اپنے دل کو کھول کر کے سن، اور میرے مصطفیٰ کے اس پیغام کو یہاں سے نہیں اپنے سینے کے دل سے سن، اور وعدہ کر اس محفل سے اٹھ کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کے کنیزوں میں اپنا نام ضرور شمار کر لوں گی۔ آج سے میں بغیر دوپٹے کے اپنے گھر سے نہ نکلوں گی، آج سے اپنے شوہروں کی توہین نہ کروں گی، آج سے اپنے باپ کے سامنے برابری میں نہ بیٹھوں گی، آج اپنے بھائیوں کے سامنے میں اونچی آواز میں بات نہ کروں گی۔ میرے نبی نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کیا تو کہا اے بیٹی فاطمہ ایک بات سن لے، آج محمد اپنی عزت کو تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے، اگر تو اپنے شوہر کے گھر جا کر کے جھگڑا کرے گی تو علی کی بے عزتی کم ہوگی، نبی کے آخری زمان کی بے عزتی زیادہ ہوگی، تیرے باپ کی بے عزتی زیادہ ہوگی۔ اگر تو نے اپنے شوہر سے کوئی غلط فرمائش کی ہے تو سمجھ لینا تیرے باپ کا دروازہ تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ مومنو، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لڑکی کے باپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بہنوں کے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے باپ کا تو یہ عالم ہے کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کو شریعت نہیں سکھایا لیکن ایک بات ضرور سکھائی ہے، کہتا ہے بیٹی کسی کی بات نہ برداشت کرنا، تیرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، 2-4 لاکھ روپیہ برباد کر کے اس دولہے کی زندگی برباد کرا دوں گا، اس کی بہن کے خلاف جھوٹا مقدمہ لگوا کر کے اس کی زندگی برباد کر دوں گا۔ اے مومن کان کھول کر کے سن لے، جس کے گھر میں شادی شدہ بہن بیٹھی ہو، جس کے گھر میں شادی شدہ بیٹی بیٹھی ہو اور اس کا باپ سلحنا چاہتا ہو، وہ باپ بھی جہنمی ہے، وہ بھائی بھی جہنمی ہے۔ میدان محشر میں دولہے کو بعد میں بلایا جائے گا، پہلے اس بہن کے بھائی کو بلایا جائے گا، اس بہن بیٹی کے باپ کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جب تو نے شادی کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا تھا تو کون سی بات تھی کہ اس کے گھر کا تو مالک بن کے بیٹھا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا ہے، المختصر حضرت فاطمہ کی رخصتی ہو گئی ہے، حضرت فاطمہ کی زندگی چلتی رہی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آگے بڑھتی رہی، لیکن آؤ مومنو، علی کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا ہے، بس یہی آخری بات ہے کہ میں بات کو ختم نہیں کر دوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ایک دن حضرت علی سے ان بن ہو گئی، تھوڑا کہا سنی ہو گئی، لیکن اے میرے نوجوان بھائی اپنی طرح نہ سمجھنا کہ جیسے ہم لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں تو اس کے باپ دادا کی نسلوں کو گالی میں شمار کرتے ہیں، اس طریقے کا ان بن نہیں، اور میری بہنیں بھی کان کھول کر کے سنیں۔ حضرت فاطمہ جو غصہ ہوئی تھی وہ تھوڑا سا غصہ تھا شریعت کے دائرے میں، اور آج میری بہن جب غصہ ہوتی ہے تو ایک باپ کا ہو تو طلاق دیتے ہیں۔ جی جی، جس آدمی کو یہ جذبہ دلایا جائے، اس کی نسل کو پہچانا جائے تو ضروراً وہ آدمی طلاق دے دے گا، اور طلاق دینے کے بعد زندگی کس کی برباد ہوتی ہے؟ عورت کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ تو خدا کے واسطے یہ لڑائی جھگڑے نہ کیا کرے۔ آؤ سنو حضرت فاطمہ کی زندگی کا مسئلہ، کہتے تھوڑی سی انبن ہو گئی، حضرت علی حضرت فاطمہ سے نہیں بولتی، حضرت فاطمہ حضرت علی سے نہیں بولتی، صبح سے شام ہو گئی، حضرت فاطمہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا
کہ یار اگر رات اس طریقے سے گزرتی ہے تو رب کا اور اس کا رسول ناراض ہو. لاؤ علی کی کسی ایسے آدمی سے شکایت کی جائے جس کے محبت علی کے دل میں سب سے زیادہ ہے. علی تو میرے نبی کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے والا. محبت کا جو جاگیردار تھا وہ تو فاطمہ کا باپ تھا. حضرت فاطمہ نے ردائے چادروں کو جب اوڑھا ہے اپنے سر پہ ڈالا ہے تو ایسا نہیں کہ جھولا جھپڑ اٹھایا آج کی بیوی کی طرح نکل گئے. حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچی ہے اور کہا اے میرے شوہر نامدار اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ سے ملاقات کروں. آج کا شوہر اگر کچھ تھوڑا بہت کہہ دیتا ہے تو بیوی میں کے فون کر کے سب سے پہلے اپنے باپ کو بلا کر کے گھر چلی جائے. جی خدا کے واسطے یہ رویہ نہ اپناؤ. آؤ میرے نبی کی بیٹی کی زندگی تو دیکھو کہ شوہر سے ناراض ہے لیکن اس کے بعد بھی اجازت مانگ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور اجازت بھی مانگ رہی ہے تو عرض کیا فاطمہ تیرا شوہر علی جب سے تجھے نکاح میں عقد مسنون میں لے کر کے آیا ہے ہر صبح یہ تمنا کرتے آیا ہے کہ کاش فاطمہ کچھ مجھ سے مانگ لیتی. ہر رات کو یہ تمنا کر کے سویا ہے کہ کاش فاطمہ مجھ سے کچھ جستجو کر لیتی کوئی چیز مانگ لیتی کوئی آرزو تو ظاہر کرتی لیکن اے فاطمہ آج تک تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. اگر مانگا ہے تو آج پہلی مرتبہ سوال کیا ہے اے فاطمہ ذرا بتاؤ تو اپنے باپ کی بارگاہ میں کیوں جانا چاہتا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا علی آپ کی شکایت لے کر کے میرے علی کی آنکھیں برسنے لگی. کہا وہ جو محبتوں کا مسکن ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کے علی کی جوانی آئی ہے جس کی رضا رب اور اس کے علی کی رضا ہے آج اس نبی کی بارگاہ میں علی کی شکایت پہنچے. فاطمہ اس سے بہتر تھا علی کا انتقال ہو جاتا. اتنا سننا تھا حضرت فاطمہ نے اپنے سر کو علی کے قدموں میں ڈال دیا اور قائم شریک ہے میرے شوہر نامدار اب فاطمہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت علی نے کہا نہیں فاطمہ اب تمہیں جانا پڑا. بڑی ضد کیا. حضرت فاطمہ چلی ہے مومنوں اب ذرا کان کھول کر کے آگے کی زندگی سننا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک قدم کو بڑھاتے جا رہی اور آنکھوں میں آنسو روتے جا رہی ہے. نبی کے دولت خانے پہ جب پہنچی ہے اور دروازے پہ جیسے ہی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا غریب پرور آقا مدنی آقا ہم بے کسوں کے کس آقا ہم یتیموں کے ماوا و ملجا آقا. ارے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم ریز ہوٹوں پہ سلام اس آقا کی بارگاہ کے دروازے پہ جب پہلی نگاہ فاطمہ کی پڑی ہے تو فاطمہ نے سوچا یار میرے نبی کا باب تو روز کھلا رہتا تھا میرے نبی کا دروازہ تو 24 گھنٹہ کھلا رہتا تھا کہ نہ جانے رات کے کس پہر میں کوئی غلام چلا ہے نہ جانے رات کے کس سناٹے میں کوئی بھکاری چلا ہے کوئی مفلس نادار چلا ہے کوئی یتیم و ماوا چلا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے باپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا. لیکن آج آخر وجہ کیا ہے میرے باپ کا دروازہ بند مل رہا ہے. حضرت فاطمہ نے کنڈی کو کھٹکھٹایا ہے اندر سے آواز آئی کون. حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے سید الانبیاء آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہوئی ہے ذرا سوچو تو صحیح کون فاطمہ. ارے جس فاطمہ کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کون فاطمہ. جس فاطمہ کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کی مہک سے میں پہچان لیا کرتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. وہ فاطمہ دروازے پہ کھڑی اور دستک دے رہی آواز لگا رہی ہے. جواب دینے پہ کہتے آپ کی بیٹی فاطمہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کون فاطمہ. میرے نبی نے پہچاننے سے انکار کر دیا. کون فاطمہ.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سوچا اے اللہ یہ عالم کیا ہے جس بیٹی نے 3.5 سال کی عمر مبارک میں مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی سرزمین پہ جب یہودیوں نے میرے نبی کے پیٹھ پہ اجڑی رکھی تھی تو 3.5 سال کی ننھی بچی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے جا کر میرے نبی کے جسم سے اس نجاست کو ہٹایا تھا۔ وہ فاطمہ کہ اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ فاطمہ کہ اس سے پہلے عورتوں کا کوئی دنیا میں مقام نہیں تھا، وہ فاطمہ کہ اس سے پہلے دنیا کی سب سے بری گالی تھی کسی بہن کا بھائی بننا، اس فاطمہ کے ذریعے رب نے میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے دنیا میں عورتوں کو مقام عطا فرمایا۔ آج وہی باپ اس بیٹی فاطمہ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کون فاطمہ؟ مومنو ذرا سوچو تو صحیح، جو نبی اپنی بیٹی کو مہک سے پہچان لیتا ہو کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا اپنی بیٹی کی آواز کو سن کر کے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کون؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کون فاطمہ؟ حضرت فاطمہ نے تیسری مرتبہ میں جواب دیا سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون خدیجہ؟ کون ہے خدیجہ؟ ارے وہ خدیجہ ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن والے اللہ کے نبی اپنے دامن کو خانے کعبہ پہ پھیلا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ ساری دنیا مجھ پہ قربان ہے لیکن مصطفیٰ کے ماں باپ خدیجہ پہ قربان۔ سبحان اللہ سبحان نبی اللہ۔ کہہ رہا ہے کون خدیجہ؟ حضرت فاطمہ کی ہچکیاں بس بند گئی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسن کی ماں فاطمہ آئی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کون حسن؟ ذرا سوچو تو صحیح مومنوں، میں واقعہ کو بڑا مختصر کروں کہ گھڑی نے 12 بجا دیا ہے، بس چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہی واقعہ مجھ سے برداشت کر لے آپ لوگ، اس کے بعد پروگرام آگے چلے گا۔ کہتے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کون حسن؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ گری ہے، بے ہوش ہو گئی، لیکن اس کے بعد سید الانبیاء نے دروازے کو نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جب ہوش آیا تو حضرت فاطمہ دوبارہ صدا لگانا شروع کرتی ہے اور عرض کرتی ہے سید الانبیاء آج آپ کا دروازہ بند ہے، ذرا کھول تو دیجیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ تو تم کون ہو؟ تو کہا میں کرب و بلا جس نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اس حسین کی ماں فاطمہ آئی۔ کون فاطمہ؟ جس کی بیٹی سیدہ زینب ایک مرتبہ بیمار پڑی تو آپ کے شوہر نے کہا کہ زینب چلو تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہ ڈاکٹر غیر محرم ہوگا، وہ ڈاکٹر طبیب جو ہوگا وہ غیر محرم ہوگا، اور شریعت غیر محرم کے ساتھ میں اپنا چہرہ کھولنے سے منع فرماتی ہے۔ آپ کے شوہر نے ارشاد فرمایا سیدہ زینب شریعت نے ڈاکٹروں کے سامنے مجبوری کے طور پہ چہرہ کھولنے کی اجازت دی۔ شریعت کہتی ہے جب کوئی آدمی یا مرد یا عورت بیمار ہو وہ مرد ڈاکٹر کے سامنے اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ عورت کھول سکتی ہے۔ یہ سیدہ زینب کے شوہر نے ایک پیغام دیا تھا شریعت سے، لیکن آؤ اس فاطمہ کی بیٹی نے میری ماں و بہنوں تمہیں کیا پیغام دیا تھا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب سیدہ زینب کے شوہر نے کہا کہ چلو ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرا دے تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ مجھے شریعت میں اجازت دے دیتی ہے لیکن حسین کی شہادت کربلا میں اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس کی بہن کسی کے سامنے بے پردہ ہو جائے۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت یہ مجھے اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس کی پھوپھی جان اور کسی غیر محرم کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے۔ میری بہن ذرا تو بتا کہ تیرا شوہر کتنی محنت سے کمائی کیا کرتا ہے، ذرا تو بتا تیری عزت کے خاطر تیرا باپ پوری زندگی نہ جانے کتنوں کی غلامی کیا کرتا ہے، ذرا سوچ تو
نہیں جو تیرا بھائی بازار میں سینہ تان کر کے گھومتا ہے، اگر تو نے اپنی عزت کا سودا کسی سے کر دیا ہے تو قسم خدا کی بوڑھا باپ تو گھر میں رہ کر کے اپنی بچی ہوئی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جوان بھائی کبھی مارکیٹ میں چہرہ اوپر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اے میرے فاطمہ کی کنیز ہو، میں آپ سے دین کا خادم ہونے کے ناطے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس مجلس سے فاطمہ کی سنتوں پہ عمل کرنے کا وعدہ لے کر کے جاؤ۔ سیدہ زینب نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول دروازے کو کھول تو دے۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہو؟ کہا حسین کی ماں فاطمہ آئی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کون حسین؟ ذرا یہ تو بتا مومنوں میں آپ کو بتاؤں کون حسین؟ ارے وہ حسین جس کی عمر مبارک 4.5 سال ہے اور میرا مصطفیٰ مسجد نبی میں جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، اور سیدنا امام حسین پیٹھ پہ جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو جس نبی نے حسین کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا کر دیا ہے، جس حسین کی رضا کے لیے میرے مصطفیٰ نے رب کی رضا میں شمولیت کا مقام حسین کو دے دیا ہے، آج حسین کو پہچاننے سے انکار کر رہا میرا نبی۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا دنیا کا ہر حوالہ تو دے چکی ہوں، بس ایک حوالہ باقی ہے، اے میری ماں بہن تیری شادی کے بعد سب سے بڑا حوالہ تیرا شوہر ہو۔ سیدہ فاطمہ نے دے باپ کا سہارا دیا ہے، باپ کا وسیلہ دیا ہے، بھائی کا وسیلہ دیا ہے، بیٹے کا وسیلہ دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے سب کا انکار کر دیا ہے۔ آخر میں حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، علی کی بیوی فاطمہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کی بیوی فاطمہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے۔ اتنا سننا تھا میرے نبی کا جملہ سن مومن بدلتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تو بیوی اے بیٹی فاطمہ، اگر تو علی کی بیوی ہے تو دوڑ کر کے واپس جا، پہلے علی سے معافی مانگ کر کے آ، تب تیرے باپ کا دروازہ کھلے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کہاں گئے وہ باپ جو اپنی بیٹی کی طرف سے مقدمے قائم کیا کرتے ہیں؟ کہاں گئے وہ باپ جو اپنی بیٹی کی جھوٹی گواہی پہ اپنی بیٹی کا گھر برباد کر دیا کرتے ہیں؟ قسم خدا کی اگر بیٹی کا رشتہ کیا ہے تو اس نوجوان کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر کے کہ انسان میں نے اپنی بیٹی نہیں دی ہے، مصطفیٰ کی غلام تیرے نکاح میں دیا ہے۔ قسم خدا کی پتھر دل انسان بھی پسیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت فاطمہ نے سنا کہ میرے نبی کا دروازہ نہیں کھلنے والا ہے تو فاطمہ دوڑ کر کے واپس گئی۔ حضرت علی بیٹھ کر کے ابھی رو رہے تھے، اور جب آتے ہم نے دیکھا تو کہا فاطمہ کیا کہا نبی آخر الزمانے کیا درس دیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا دروازہ ہی نہیں کھولا میرے آقا نے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کا عالم تھا، لیکن ذرا سوچ مومن کہ میرے نبی کا عالم کیا رہا، سید الانبیاء کا عالم کیا رہا ہوگا۔ پیچھے پیچھے میرے مصطفیٰ بھی فاطمہ کے گھر تشریف، میرا نبی بھی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لایا، اور جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے کہا بیٹی یہ حسین کی ماں کا گھر، یہ حسین کی ماں کا گھر ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کا گھر ہے، یہ علی کی بیوی کا گھر ہے۔ واہ کیا بات، یہ سید الانبیاء کی بیٹی، ساری خاتونوں کے جنت کے سردار کی بیٹی کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ اپنے باپ کے گلے سے لگ گئی۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ نبی بھی بے ہوش ہو کر کے گر جائیں گے اور فاطمہ بھی بے ہوش ہو کر کے گر جائیں گی۔ میں نے سہارا دیا ہے، دونوں کو بیٹھایا ہے، پانی پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابو جان جب تیری بیٹی تیرے دروازے پہ گئی اور اپنی ماں خدیجہ کا وسیلہ دیا تو آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟
اپنے بیٹے حسن کا وسیلہ دیا تھا تو دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اپنے بیٹے حسین کا دروازہ وسیلہ دیا تھا تو دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میرے سنی مسلمانوں، بدوسا کے اہل ایمان مسلمان ماں بہن ذرا سن تو صحیح، میرے نبی کا جملہ تو غور کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی جب تو اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے گئی تھی اور ناراض ہو کر کے گئی تھی تو میری بیٹی نہیں، اس وقت تو قیامت تک کی بیٹیوں کو میں اپنے باپ کے دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر باپ نے آج دروازہ کھول دیا تو ہر بیٹی اپنے شوہر سے لڑ کر کے اپنے باپ کا دروازہ میرے مصطفیٰ نے جو دروازہ بند کر کے پیغام دیا تھا، اے میری ماں بہن یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے شوہر سے اگر لڑ لے تو تھوڑی دیر کے بعد معافی مانگ لیا کر۔ قسم خدا کی جو پہلے معافی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے جنت میں داخل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ جیسے گنہگار کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق آمین۔ یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں بالخصوص میری مائیں اور بہنیں، آپ سے آخری التماس کہ خدا کے واسطے اپنے گھروں کو لڑائی جھگڑے سے بچ جائے۔ آج مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں بچا ہے برباد کرنے کے لیے۔ قسم خدا کی گلشن قادریہ کے صحن میں بیٹھ کر کے کبھی روکا بھی کہ آج مسلمان بھوتی دیکھ رہا ہے۔ آج میری ماں بہنوں کی عزتیں اتنی سستی ہو گئی کہ چند موبائل کے ریچارج پر ان کی عزتیں خریدی جا رہی۔ آج اتنی سستی ہو گئی ہے کہ ایک جوڑے کپڑے پہ تیری عزت کے ساتھ سودا کیا جاتا ہے۔ قسم خدا کی تو میرے مصطفیٰ کی دین کی پاسدار ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اگر دین کی تبلیغ ہوئی ہے تو عورتوں سے ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دین کے نام پہ سب سے پہلے اگر کوئی شہید ہوا تو ایک عورت شہید ہوئی ہے۔ اے میری بہن تیری عزت کہاں چلی گئی؟ تیرا دین کہاں چلا گیا ہے؟ تیری آخرت کہاں چلی گئی ہے؟ تو خدا کے واسطے اپنے گھروں کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھیں، دنیا کی برائیوں سے محفوظ رکھ کر کے غیبت سے بچیں۔ آج مومن کا گھر غیبت کی بنا پہ برباد ہے، تو خدا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماؤں اور بہنوں کو ہر دنیا کی ہر برائی سے بچنے کی توفیق ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و